سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsHD۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ محمود آباد نالے سمیت شہر کے متعدد علاقوں میں کارروائیوں کے دوران کئی ایکڑ زمین واگزار کرا لی گئی۔ دوسری طرف کراچی میں گجر نالے کا نیا ماڈل ڈیزائن تیار کر لیا گیا۔ گجر نالے کے اطراف اب 105 نہیں صرف 30 فٹ جگہ خالی کرائی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کو خوبصورت بنانے اور اس کی بحالی پر کام جاری ہے۔ اسی سلسلے میں تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ KMC KDA اور SBCA حکام نے محمود آباد نالے، کورنگی، ملیر اور دیگر علاقوں میں کارروائی کے دوران انتہائی قیمتی کئی ایکڑ زمین واگزار کرا لی۔ KMC نے محمود آباد نالے کے اطراف 7 کلومیٹر سے زائد رقبے پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ ناظم آباد میں دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے اور سن شیٹ گرا دیے گئے۔ KDA نے سرجانی میں آپریشن کے دوران 5 شادی حال مسمار کر دیے۔ ضلع ملیر کے علاقے دیا شرافی میں کارروائی کے دوران کروڑوں روپے مالیت کے 2.5 ایکڑ سے زائد زمین واگزار کرا لی گئی۔ ادھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کورنگی میں خطرناک قرار دی گئی 6 منزلہ عمارت کو مسمار کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا، لیکن کام ادھورا چھوڑ کر چلتی بنی۔ دوسری طرف گجر نالے کے اطراف کے مکینوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ نالے پر آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 13 کلومیٹر طویل گجر نالے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ نئی پیشرفت کے مطابق گجر نالہ کے اطراف 150 فٹ کے بجائے 30 فٹ جگہ خالی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے 50% تعمیرات بچ جائے گی۔ کراچی میں اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا احتجاج 70ویں روز میں داخل ہو گیا۔ مظاہرین آج رات بھی کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ مظاہرین سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے تنویر بحلیم سے۔ تنویر بتائیے گا۔ دیکھ سکتے ہیں کہ مظاہرین اب سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب پورا دن یہی گزارتے ہیں، رات کے اوقات میں سو جاتے ہیں اور صبح کے اوقات میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مظاہرین آتے ہیں اور یہاں پر تقاریر ہوتی ہے، حکومت مخالف نعرے بازی کی جاتی ہے۔ اس وقت سونے کی تیاری چل رہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں انصاف نہیں ملتا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ 4,500 سے زائد برطرف ملازمین ہیں جو اپنی نوکریوں کی بحالی اور اسی طریقے سے جو اسٹیل ملز انتظامیہ کی جانب سے جو ان کو گھر الاٹ کیے گئے تھے اسٹیل ٹاؤن میں، وہ گھر چھینے جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ 4 رکنی مطالبات لے کر یہ آئے اور گزشتہ 17 روز سے جو اسٹیل ملز کے CEO ہیں ان کے گھر کے سامنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ جو اسٹیل ملز کے CEO ہیں وہ بھی ایک گھر میں محصور ہیں اور مظاہرین کا کہنا ہے جب تک انہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا، جب تک ان سے جو ان کے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ کابینہ نے 37,000 اساتذہ کی مقامی سطح پر بھرتیوں کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بارشوں سے متاثرہ افراد کو 4 ارب سے زائد کی امداد بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رقم کی ادائیگی 15 روز کے اندر شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے 37,000 اساتذہ کی مقامی سطح پر بھرتیاں کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آزاد نوہریو کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ محکمہ تعلیم میں بھرتی پالیسی کی منظوری دے دی گئی۔ PST اور GST پر 37,000 اساتذہ کی بھرتیاں یونین کونسل اور تعلقہ سطح پر کی جائیں گی۔ اساتذہ کی بھرتی NTS اور سینئر اساتذہ کی بھرتی SPSC کے ذریعے ہوگی۔ 5% کوٹا ڈس ایبلز کے لیے ہوگا۔ کابینہ نے نثار کھوڑو، سید سردار شاہ اور سعید غنی پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی جو نئی بھرتی پالیسی فائنل کرے گی۔ صوبائی کابینہ نے 2020 میں بارشوں سے متاثرہ افراد کے لیے 4 ارب 2 کروڑ 11 لاکھ 5 ہزار روپے امداد کی منظوری دے دی۔ یہ رقم موبائل بینکنگ کے ذریعے دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ 15 روز میں رقم ادائیگی شروع ہونی چاہیے۔ صوبائی کابینہ نے نئی گندم پالیسی مسترد کر دی اور پلی بارگن کرنے والی ملز کو گندم نہ دینے کی بھی منظوری دے دی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رولز میں ترمیم اور لوکل گورنمنٹ رولز ایکشن ایکٹ کے مطابق کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے سندھ پولیس فیملی کلیمز رولز 1934 میں ترمیم کر دی جس کے تحت شہید اہلکاروں کی تنخواہ، پروموشن اور دیگر فوائد جاری رکھے جائیں گے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو اپنی سفارش 2 ہفتے میں جمع کرائے گی۔ آزاد نوڈیو 24 نیوز کراچی۔ کراچی ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والی غیر ملکی کارگو فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ کارگو فلائٹ واپس چنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والی غیر ملکی کارگو فلائٹ میں فنی خرابی پیدا ہو گئی جس کے بعد کارگو فلائٹ واپس جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لی گئی۔ کراچی میں ہلکی ٹھنڈی ہواؤں نے کھانے کے شوقین افراد کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ شہری چٹخارے دار کھانوں کے بعد گول گپوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ راہیل بیگ سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ راہیل بتائیے گا کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اس موسم کو شہری؟ جس وقت ہم موجود ہیں لیاقت آباد میں اور یہاں کے جو گول گپے ہیں لوگوں میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ موسم کوئی سا بھی ہو کراچی کے شہری گول گپوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ 2 دن سے کراچی کا موسم خاصا بہتر ہے۔
ठंडी हवाएं चल रही हैं और जब भी मौसम खुशगवार होता है, ठंडी हवाएं शहर कायद का रुख करती हैं तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, मज़े मज़े के खाने खाते हैं और खाना खाने के बाद थोड़ा सा जायका चेंज करने के लिए गोलगप्पों से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है और ठंडी हवा में और खट्टे मीठे गोलगप्पों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सर्द हवाओं का राज है। ठंड बढ़ते ही शहरियों ने मनपसंद खानों की दुकानों का रुख कर लिया। सर्द मौसम में शहरी खरगोश और बटेर रोस्ट खाकर खूब मजे उड़ाने लगे। मौसम खुशगवार हो और रोजमर्रा के खानों से हो जाए बोर तो चाहिए खाने में कुछ और सर्द मौसम में कराची के इलाके गुरु मंदिर पर खरगोश का गोश्त कराची वालों की मरगूब ग़िज़ा बनी हुई है। खरगोश का गोश्त यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम खाने आया हूँ और मौसम भी ऐसा अच्छा है कि यहाँ पे कभी खाया नहीं है मैंने, तो इस चक्कर में आज मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आया हूँ खाने के लिए। खरगोश का गोश्त बहुत सॉफ्ट और टेंडर होता है, मतलब वो बहुत टेस्टी होता है और इनफैक्ट मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। खरगोश का गोश्त उम्दा जायका और ग़िज़ाई ख़ुसूसियात के बावजूद बहुत आम नहीं है और रोज़मर्रा की मसनूआत की फहरिस्त में शामिल भी नहीं है, मगर मौसम की मुनासबत से शहरी खरगोश और बटेर पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। ये खरगोश भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, हलाल जानवर है जिसको खाते हैं, तो हम इसका खरगोश का जो है वो ब्रोस्ट बनाते हैं हम। दुकानदार का कहना था कि खरगोश का ब्रोस्ट एक खास डिश है जो मखसूस लोग पसंद करते हैं, मगर सर्दी में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। यूं तो खरगोश का गोश्त बहुत लजीज होता है, मगर सर्द मौसम में मौसम के साथ खाने का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। कैमरामैन दानियाल सैयद के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची। लाहौर में दरामद किए गए परिंदों की फरोख्त में इजाफा होने लगा। शौकीन अफराद नायाब और मुनफरिद परिंदे मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं। अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। चहचहाते परिंदे, भांत भांत की बोलियां और सुरीली सीटियां, जैसे सुर और लय का मुकाबला हो और परिंदे गुनगुना रहे हों। इन्हें कोई देखे तो कदम जम जाएं और नजर हट न पाए। ये नायाब और मुनफरिद परिंदे बैरून मुल्क से दरामद किए गए हैं और अब इनकी ब्रीडिंग पाकिस्तान में होती है। तो लिंटन मार्केट में लगे इन पिंजरों में तोते, फाख्ताएं, कबूतर और चिड़ियों की मुनफरिद इकसाम रखी गई हैं। स्ट्रॉबेरी फिंच है, ये इम्पोर्टेड है, ब्रीडिंग सीजन है इसका गर्मियों में। ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालती है, सीलिंग करती है। प्रेसिडेंट बर्ड्स लवर एसोसिएशन हफीजुर रहमान के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की लापरवाही के बायस लाहौर से परिंदे गायब हो गए। यहाँ पर परिंदों की भरमार होती थी, एक वक्त था, रात होते, काठे तोते, हमारी दूसरी आइटम्स खासतौर पर सुरख बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ ने सफारी पार्कों में, इन जंगलों में, इन पार्कों में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। शौकीन अफराद की काविशों से लाहौर में फैंसी परिंदों की नस्ल बढ़ाई जा रही है। इन फैंसी परिंदों को पालने वालों का ये कहना है कि वो इनको पालकर और इनकी नस्ल बढ़ाकर अपने हिस्से का फर्ज अदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात अब इन परिंदों के अलावा जंगली परिंदों को पाल कर लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान का हुस्न और भी बढ़ाए। कैमरामैन अबूबकर शान के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। एक गैर सरकारी तंजीम ने मिस पाकिस्तान 2021 के इंतखाब के लिए इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए। मुकाबले कोरोना के बायस वर्चुअली होंगे। ऑनलाइन जारी होने वाले सवालनामे में मुकाबले में हिस्सा लेने वाली लड़कियों से पूछा गया है कि आपकी ज़िंदगी का खुशगवार लम्हा क्या है, आपके ख़ानदान की कोई ख़ास कहानी क्या है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या मुनफरिद कारनामा सरअंजाम दिया है, आपने किसी सोशल इशू के लिए आवाज़ उठाई है, आप माहौलियाती तब्दीली के लिए क्या कुछ कर सकती हैं, आपको अपने मुल्क पर किस वजह से फ़ख्र है, आप अपने बारे में क्या क्या बातें शेयर कर सकती हैं। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। 1 फरवरी से सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। पाकिस्तान सफ़र के लिए मैनुअल वीज़ा ख़त्म कर दिया गया है। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन ने बड़ा ऐलान किया है। 1 फरवरी से सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। पाकिस्तान सफ़र के लिए मैनुअल वीज़ा ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर बर्नार्ड शलागहिक लाहौर की सकाफत के दीवाने निकले। जर्मन सफ़ीर ने दौरा लाहौर की तस्वीर शेयर कर दी।
جرمن سفیر کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ اندرون لاہور اور اس کی تاریخی ثقافت دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ مغل دور کی عظیم الشان وزیر خان مسجد کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ پاکستان میں تعینات جرمن سفیر برنارڈ شلاگک لاہور کی ثقافت کے دیوانے نکلے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 2.5 سال میں قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ کوئی ترقیاتی کام ہوئے، نہ ہی نئے پروجیکٹ بنائے گئے، لیکن 2.5 سال میں 17,562 ارب کا قرض لے لیا گیا۔ 2023 تک ملکی قرضے 60,000 ارب ہونے کا خدشہ ہے۔ پروگرام دستک کے اینکر ریحان طارق نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 2.5 سال میں قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے، پرامن پاکستان انہیں ملتا ہے، سرپلس بجلی، سی پیک، بہترین انفراسٹرکچر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نئی آنے والی حکومت اس سے فائدہ اٹھاتی، لیکن انتظامی نااہلی اور غلط فیصلوں نے ایک بار پھر پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا۔ ملکی جی ڈی پی مائنس میں چلی گئی، قرض لے کر تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں، ترقیاتی پروجیکٹس نہیں لگائے جا رہے، وزیر اعظم کو غلط اعداد و شمار دیے جاتے ہیں، بر وقت فیصلے نہ ہونے کے باعث حکومت مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے۔ اس وقت محض 2.5 سالوں میں حکومت 17,562 ارب کا قرض لے چکی ہے، صرف 2.5 سالوں میں۔ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو 2023 میں پاکستان پر 60,000 ارب سے زائد کے قرضے کا بوجھ ہوگا۔ حکومت نہ مانی، اپوزیشن کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ براڈ شیٹ کی تحقیقات جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید ہی کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کی منظوری دے دی۔ F9 پارک گروی رکھنے سے بچ گیا۔ شاہد خاقان عباسی براڈ شیٹ معاملے پر نیب پر برس پڑے۔ عبیس کیانی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں براڈ شیٹ کے معاملے پر جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید پر مشتمل 1 رکنی انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ کمیشن حدیبیہ سمیت دیگر معاملات کی تحقیقات کرے گا۔ کابینہ نے F9 پارک گروی رکھنے کی سمری مسترد کر دی۔ وزیر اعظم بولے گروی ہی رکھنا ہے تو وزیر اعظم ہاؤس کو رکھا جائے۔ کابینہ اجلاس پر بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ کمیشن براڈ شیٹ معاملے میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات کرے گا۔ 45 دن میں کمیشن تحقیقات مکمل کرے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں پتہ چل جائے سب کو کہ کس کا کیا کردار رہا ہے اس ملک کی معاشی بدحالی میں، اس ملک میں قرضوں کا جو جال بچھایا گیا، یہ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ 45 دن کے اندر یہ ہمارے سامنے بالکل سامنے آ جائے گی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی براڈ شیٹ معاملے پر نیب پر برس پڑے۔ کہا براڈ شیٹ تو محض ایک کیس ہے، نیب کا ریکارڈ سامنے آئے تو ایسے سینکڑوں کیسز ہیں۔ اگر آپ میں بھی جرت ہے تو براڈ شیٹ کے تمام کاغذات، تمام دستاویزات جو نیب کے پاس ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں۔ بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، بڑی بڑی باتیں سامنے آئیں گی۔ کابینہ اجلاس میں وفاقی وزراء نے عالمی سطح پر مقدمات کا معاملہ بھی اٹھایا۔ وزیر اعظم نے عالمی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ کابینہ نے کرونا ویکسین خریدنے کے طریقہ کار کی بھی منظوری دے دی۔ پرائیویٹ سیکٹرز بھی ویکسین خرید سکے گا۔ عبیس کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب نے کوئی غلط ریفرنس دائر کیا ہے تو عدالت چلے جائیں۔ نیب کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نیب پر صرف کرونا پھیلانے کا الزام نہیں لگایا گیا، باقی سارے لگا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے، کریڈٹ افواج پاکستان کو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی نے تو قدم بڑھانا تھا نا، وہ قدم نیب نے بڑھایا۔ ملک کے وہ لوگ جن کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، جن کو آپ ٹچ کر نہیں سکتے تھے، جن کو آپ اپنے خواب میں بھی نہیں بلا سکتے تھے، نیب نے ان کو بلایا۔ وہ ماضی ہوا کرتا تھا جب کوئی نہیں پوچھتا تھا، اب پوچھنے والے بھی موجود ہیں، یہ پوچھتے رہیں گے جب تک کہ ہر غریب آدمی کا حق اس کو نہیں مل جاتا۔ اب ایسے بھی اصحاب موجود ہیں جب روسٹ آتے ہیں تو جو مرضی ہے نیب کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ایک مضمون پروپیگنڈا جاری ہے، تواتر سے جاری ہے، اور ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اتنے جھوٹ سے تواتر بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کرونا نیب نے پھیلایا ہے، باقی ہر قسم کا الزام جو ہے وہ نیب پر آیا ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ریفرنس نیب نے غلط دائر کر دی ہے، آپ ضابطہ فوجداری میں سیکشن 265 کی ہے، آپ عدالت ہیں کہ جی ہم بے گناہ ہیں۔
लाहौर में चीन के कौंसल जनरल लॉन्ग दिंग बिन ने कौमी असम्बली में कादिस पे इख्तिलाफ और नून लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ को अलविदाई खत लिख दिया। चीनी कौंसल जनरल लॉन्ग दिंग बिन ने अपने खत में कहा कि आप चीन और चीनी अवाम के दरीना दोस्त हैं। बतौर वज़ीर आला पंजाब सी पैक के लिए आपके जोश व जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ। चीनी कौंसल जनरल का अपने खत में ये भी कहना था कि नून लीग हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वो हमेशा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्त रही है। उम्मीद है कि आग पाक चीन दोस्ती के फ़रोग के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी कौंसल जनरल ने शहबाज शरीफ के लिए सेहत, शादमानी और कामयाबी के जज्बात का इजहार भी किया।